مفتی صاحب یہ اپنا حدیث ثقلین کی تھوڑی اور زیادہ وضاحت کر دیں، کیونکہ اپنا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے حدیث متواتر ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کافی اہل سنت کی تمام کتابوں میں آئی ہوئی ہے، لیکن جو یہ غدیر خم کے موقع پہ آئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے سب سے بڑا جو اپنا خطبہ ہوا تھا وہ حجۃ الوداع کا تھا۔ تو اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اگر یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیوں نہ کی گئی؟ اور دوسری بات، اس حدیث کا لفظ بائی لفظ بھی اپنا تھوڑا پڑھ کے سناتے تاکہ سننے والوں کو اور کلیئر ہو جائے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک منٹ سوال مکمل ہو جائے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا اپنا دو چیزیں امت پہ بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے اپنا ایک قرآن شریف، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اہل بیت کا جو ذکر کیا اس پہ مطلب کہ لوگوں کو ڈر سنایا گیا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد امت جو ہے نا ان پہ ظلم کرے گی۔ تو مطلب کہ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ پیروی کرنی ہے، کہ ان کا آپ نے احترام کرنا ہے، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو اس سے وضاحت کرتے ہیں، جس دلیری سے آپ نے ماشاءاللہ یہ حدیث بیان کی ہے اسی دلیری سے جو بقایا جو میرے سوال ہیں ان کا بھی آپ کا جواب دے دیں کائنڈلی، تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے۔ یہ حدیث ہے، یہ دیکھیں 3786، یہ اسلام 360 میں ہے۔ اچھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ پوری تو میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ حدیث ثقلین جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طویل حدیث ہے، اس میں غدیر خم کا وہ پورا خطبہ بھی آتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ 6225 ہے۔ آپ کے اس سوال کے اندر نا دو سوال ہیں بنیادی طور پر، ایک تو یہ کہ مکمل حدیث پڑھ لوں، تو مکمل حدیث میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، صرف اتنا میں آپ کے سامنے پڑھ لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ چھوڑ چکا ہوں، کہ اگر تم، اب صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید وہ نور ہے، اس میں ہدایت ہے وغیرہ وغیرہ، بالکل ویسے ہی ہے۔ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو، اور میری اہل البیت، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا ذکر کراتا ہوں۔ اذکرکم اللہ، اس کا اگر لفظی میننگ کریں تو ذکر کراتا ہوں تمہیں اللہ اپنے اہل البیت کے بارے میں، یعنی جس طرح آپ ذکر اللہ کرتے ہیں نا، اہل البیت کو بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں حضور نے فرمائی، جتنی بھی روایتیں ہیں چاہے اس میں یہ ہو یا نہ ہو کہ دونوں کی پیروی کرنی ہے، یہ چاہے ہو یا نہ ہو، حضور نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ثقلین کا ہے نا، ثقل تو نہیں کا ہے۔ بالکل۔ اب مولوی صاحب یہ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، جس طرح بھائی نے سوال کیا، بہت زبردست سوال ہے کہ بھائی اس میں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت کے پیچھے چلو، بلکہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے 6225 جو زید بن ارقم سے روایت ہے، اس میں تو یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اہل البیت کے بارے میں صرف یہ اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں ان سے محبت کرو، کیونکہ حضور کو پتا تھا میرے بعد میری امت وہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی، زیادتی کرے گی، مارے گی، شہید کرے گی، تو اس لیے حضور نے فرما دیا بھائی مارنا نہیں، میرے بچوں کو محبت کرنا، حضور نے یہ فرما دیا۔ باقی یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، تو میرے بچے چلنے کے قابل نہیں ہیں ان کے پیچھے، بس ان کے صرف تم مارا نہیں کرنا، یہی ہے نا، بالکل ایسے یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو جتنی بھی آپ روایتیں لے کر آئیں، خواہ اس میں یہ ہو یا نہ ہو کہ قرآن کی پیروی کرے یا اہل البیت کی پیروی کرے، یہ الفاظ موجود ہی نہ ہوں کہ اہل البیت کی پیروی کرے، بلکہ یہ سب مانتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ ثقلین ہے۔ مولوی صاحب کی یاد دلائیں کہ یہاں پر کیا ہے، ثقلین ہے، صحیح؟ تو حضور نے کتنی چیزوں کو چھوڑا ہے، دو کو چھوڑا ہے، ثقلین کو چھوڑا ہے، قرآن اور اہل البیت۔ پھر یہ مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں دین وہ فلاں رستے سے پہنچا ہے؟ ایک چیز جو یہ ہے نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے کہ اس سے مراد احترام ہے، تو رسول خدا نے ضمانت دی ہے کہ ان کے ساتھ اگر تم ان کو پکڑو گے مضبوطی سے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اول چیز یہ ہے کہ صرف وہ کہہ رہے نہیں، صرف قرآن کو پکڑنا ہے نا، روایت میں مسلم کی روایت میں صرف قرآن کو پکڑنا نہیں، اگر مثال کے طور پر ان کے صرف احترام کی بات ہے تو دونوں چیزیں سبب ہیں گمراہی سے بچانے کا۔ بالکل، تو کیا صرف احترام سے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے؟
گمراہی سے تو انسان جب بچے گا جب مطلقاً پیروی اور اطاعت کرے. بالکل 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 پیروی ہوگی، اطاعت ہوگی. اچھا پھر یہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم کی جو 6225 والی ہے جو زید بن ارقم سے روایت ہے، جی جی اس کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو وہ شروع میں راوی کہتے ہیں وہ دو افراد جاتے ہیں زید بن ارقم کے پاس، وہ اپنے باغیچے کو سدھار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی لنگوٹ مار کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آؤ. ان سے وہ کہتے ہیں اے زید لقد لقیت رسول اللہ، آپ رسول اللہ سے ملے ہیں، اور لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ کو خیر کثیر ملا ہے، آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں. تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آؤ چلو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، لیکن جو میں بتا دوں نا زمانہ بہت ہو گیا ہے، بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے، میں بھول چکا ہوں بہت کچھ، تو جو تمہیں بیان کر دوں قبول کر لو، اور جو میں بیان نہ کر سکوں تو مجھ پہ زبردستی نہیں کرنا. تو زید بن ارقم شروع میں کہتے ہیں کہ میں کچھ بھول چکا ہوں، اسی روایت کے شروع میں. تو جس جس جگہ پر یہ بھولے ہیں وہاں پر انہوں نے صرف یہ روایت نقل کی ہے کہ صرف قرآن کی پیروی ہے. مستدرک کے اندر ہے جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، دونوں کی پیروی کرو، دونوں سے استمساک کرو. وہاں تثنیہ کا ضمیر ہے اور مسلم کے اندر ہے بیہی کا لفظ ہے، واحد کی ضمیر ہے. تو جہاں پر ان سے بھول ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے واحد کا ذکر کیا، جہاں پہ بھول نہیں ہوئی انہوں نے تثنیہ کا. ایسا اکثر انسانوں سے ہوتا ہے. کبھی میں اگر آپ کو ایک جملہ بتا دوں آپ اسے پورا کا پورا اس ٹائم نہیں بیان کر سکیں گے، دوسری مجلس میں جا کے آپ پورا بیان کر دیں گے. یہ تو انسان سے ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، انسان کبھی ایک لفظ کو ادھر آگے پیچھے کر لیتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث ثقلین سے متعلق یہ پوچھا کہ مثلاً حضور نے اسے غدیر خم کے موقع پہ بیان کیا اور اس سے پہلے جو بڑا اجتماع ہوا ہے حجۃ الوداع اس میں تو بیان نہیں کیا. میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی سنن ترمذی کی روایت 3786 سنن ترمذی میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام کی مجمع میں، حضور اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. خطبہ دیا حضور نے باقاعدہ. تو کیسے مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں کوئی روایت نہیں؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا قرآن اور سنت کا ذکر ہے، اہل بیت کا. میں آپ کو روایت دکھائی میں نے حضور، یہ روایت مطلب یہ سنن ترمذی میں 3786 حجۃ الوداع کے موقع حجۃ الوداع میں قرآن اور اہل بیت کا بتایا ہے. یہ حدیث قرآن اور سنت کا کسی جگہ نہیں بیان کیا ہے. مطلب یہ تعریف کی گئی ہے نا. تحریف کیا مجھے تو نہیں معلوم یہ کہاں سے نکال کے لایا. یہ تو قرآن اور اہل بیت ہے. یہ خطبہ جو ہے اپنا غدیر خم کا ہے یا حجۃ الوداع کا؟ حجۃ الوداع کا بھائی، غدیر خم کا نہیں ہے. غدیر خم کا الگ ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں. بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3786، چیک کر لیجئے گا آپ اپنے. اچھا، عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جابر ابن عبداللہ. اچھا یہ روایت جو ہے نا یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. صلی اللہ محمد وآل محمد. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زید بن الحسن هو الانماطی. زید بن الحسن سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد عن ابیہ، اپنے والد گرامی سے یعنی امام محمد الباقر علیہ السلام سے. عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے. قال، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ الفاظ موجود ہیں. جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے کہ لوگوں میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لن تضلوا، ہرگز ضرور کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. اب ترمذی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قال وفی الباب عن ابی ذر، اس باب میں یعنی مناقب اہل البیت میں ابو ذر کی روایت ہے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ ان سے بھی روایت ہے. وہ ابی سعید
ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، وزید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زید بن ارقم کی مسلم کی روایت ہے، میں نے آپ کو بتایا، مستدرک میں بھی ہے زید بن ارقم سے، وحذیفہ بن اسید، حذیفہ بن اسید سے روایت ہے، یہ بھی صحابی ہیں۔ قال، اب اس کے بارے میں ترمذی حکم لگاتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے، من گڑت ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، یہ صحیح ہے کیا ہے؟ قال وہذا حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجے میں، حسن درجے کی ہے۔ حدیث کے جو سیکنڈ نمبر کا درجہ ہے نا وہ حسن ہے، فرسٹ نمبر کا ہے صحیح، اور اس سے بھی فرسٹ نمبر کا وہ متواتر جو حدیث ثقلین ہے پورا، یعنی سب کو اگر ہم ملائیں گے تو متواتر، جسے قرآن ہم تک پہنچا ہے نا اسی طرح ہوتا ہے متواتر۔ تو فرسٹ ہے متواتر، پھر ہے صحیح، پھر ہے حسن، تو حسن درجے کی یہ روایت ہے، یعنی اس کا مطلب حسن یہ ہوتی ہے کہ کوئی راویوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا، ضعیف ہوتا ہے ان، اچھا یہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تک تو ایسا کچھ نہیں ہوگا نا بھائی، ہوگا تو جو ان سے نیچے کی بات ہے نا، تو وہ ان دو بندوں میں سے کچھ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یعنی ضعیف سے مطلب کیا ہے، یا تو ان کے آخری وقت میں تھوڑا حافظہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس میں کون سی ایسی قباحت کی بات ہے، صحیح ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ان سے ہو گیا ہوگا کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو بہرحال یہ یعنی حسن درجے کا ہے۔ حسن درجے کی یہ ہے کہ اب اتنی روایتیں اتنی مل گئی ہیں کہ اب انہوں نے محدثین نے کہا یار اس کو ہم صرف ضعیف نہیں کہہ سکتے، یہ حسن ہے۔ جب ترمذی کہتے ہیں حسن، بسا اوقات ترمذی حسن صحیح کو بھی کہتے ہیں، یہ ترمذی کا طریقہ ہے، وہ حسن بمعنی خوبصورت کے لیتے ہیں کہ یار یہ سب سے خوبصورت بات ہے، یہ وہ حسن اور صحیح کے معنی میں نہیں، یعنی جو صحیح ہوتا ہے نا وہاں پہ یا متواتر ہوتا ہے وہی حسن کا مطلب بھی ہوتا ہے، ترمذی کا مطلب ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں غریب، غریب کا مطلب یہ ہے، غریب کا مطلب حدیث جب محدثین کہتے ہیں نا غریب ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ سند، یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف اسی سند سے ہیں، ہاں جو دوسرے رپورٹس آئی ہیں اس میں دوسرے الفاظ شامل ہیں، لیکن جو یہ حجۃ الوداع والے الفاظ ہیں تو یہ اہل البیت سے روایت ہے، یہ اہل البیت سے روایت ہے، اور یہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے غریب۔ هذا الوجه بھی آگے کہ قال وزید بن الحسن قد روى عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من اہل العلم، لیکن آگے انہوں نے ایک بات کہہ دی، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور طریق نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو زید بن الحسن ہے نا جنہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جو ان کے شاگرد ہیں، وقال وزید بن الحسن قد روى عنه سعید بن سلیمان، اس سے سعید بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے، کس نے روایت کی ہے؟ سعید بن سلیمان نے، وغیر واحد من اہل العلم، اور اہل علم میں سے دیگر نے بھی روایت کیا۔ یہ اسلام 360 ہے وہابیوں کی، اہل حدیث کی، اس میں جتنے بھی ترجمے ہیں سارے کے سارے انہی کے ترجمہ ہے، داؤد راز سلفی کا ہے، یا آپ نے جو کہ وہابیوں کا ترجمہ ہے جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو آپ یہ ترجمہ جا کے چیک کر لیجئے گا، سنن ترمذی کی روایت نمبر ہے 3786 اور صحیح مسلم کی 6225، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں حدیث ثقلین کے ساتھ کیا کیا ہے اس امت نے، اور اس کی تشریح پڑھیے گا کہ ان ظالموں نے پھر آگے تشریح میں جو لکھا ہے کہ ہم یہی روایت، یہی جملہ آپ جائیں تشریح دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، یعنی اوپر لکھا ہوا ہے اہل البیت، میں حضور کیا فرما رہے ہیں، میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ رہا ہوں، نیچے تشریح کرنے والا مولوی لکھ رہا ہے قرآن اور صحابہ، یہ کیا ہے اس امت نے۔